قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، 3 طرح کے وہ افراد ہوں گے قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ 3 وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ویسے تو اور دیگر روایات میں متعدد کا ذکر ہے، اور بھی کچھ ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس روایت میں ان 3 کا تذکرہ ہے۔ کوشش کیجئے امت مصطفیٰ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں، ان کی مشکلات کو دور کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس حدیث پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم ایک آیت مبارکہ یا کچھ آیات مبارکہ اور ان کے پس منظر کچھ رونما ہونے والے ایسے واقعات جن کا تذکرہ کرتے ہیں، جسے سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو آیت مبارکہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، بطور خاص سورہ حجرات کی آیات، جن کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر، یہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ ایسے واقعات بھی پس منظر میں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہوں، اپنے حجرہ مبارکہ میں ہوں، تو اب کوئی وفد اگر ملاقات کے لیے آئے، کوئی ملنا چاہے، تو اس وقت وہ کیا انداز اپنائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آداب کو قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بلا تشبیہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج دنیا کے اندر اگر کوئی بہت بڑے مقام اور مرتبے والا، چاہے دنیاوی عہدے دار ہو، کوئی وزیر ہو، یا مختلف ممالک کے وزراء اعظم ہو، اب وہ اگر دونوں آپس میں کوئی ملاقات ان کی کوئی طے پاتی ہے، شیڈول ایسا بنتا ہے، تو ان کے مابین بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طے ہوتی ہیں۔ گفتگو کس ایجنڈے پر ہوگی، کیا گفتگو ہوگی، کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی ہے، کئی چیزیں ان کی باقاعدہ وہ طے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مجلس وہ مجلس ہے، آپ کی بارگاہ میں آنے کے آداب بھی یہ اللہ نے کسی صحابی یا کسی امتی پر نہیں ان کو رکھا کہ وہ بیان کریں، بلکہ اس مجلس کے آداب کو بھی اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیے ہیں کہ کیا انداز ہوں گے، کس انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں تو ان کی آواز سے کسی اور کی آواز بلند نہ ہو، ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کسی ایسے لفظ کا انتخاب نہ کرو جس سے ادنا سی بھی بے ادبی کا شائبہ ہو، ایسے کوئی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ قرآن پاک میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کا بیان سنیں گے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک ادب اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان فرما دی گئی کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پہلے تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اللہ رب العالمین سے آگے کون بڑھ سکتا ہے اور کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ آگے بڑھنا یا تو کسی جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ رب تبارک و تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، جگہ سے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے آگے تو کوئی بھی نہیں، کسی طرح کا یہاں مقابلہ وہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا۔ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی گویا کی اطاعت کی۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے، جس طرح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، تو انہی معنوں میں یہاں پر کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہو تو معاذ اللہ یہ جو آگے بڑھنا اس کو بے ادبی شمار کیا گیا، قول میں، فعل میں، کسی طرح کے بھی۔ حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ کے مختلف شان نزول جو بیان کیے گئے، اور ان میں ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ کس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی، لوگوں نے کر لی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا تم قربانی دوبارہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ عرض کرنے لگے کہ میرے پاس تو اب ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو قربانی کے قابل ہو، ایک بکری جس کی عمر سال بھی نہیں ہے۔ یہ بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کمال درجے کے آپ اختیارات رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے لیے یہ اجازت عطا فرما دی کہ تم کر لو، تمہاری طرف سے ہو جائے گی، تمہارے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ آج بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر قربانی کے لیے بکرا یا بکری ایک دن بھی اگر کم ہے سال سے، قمری سال کے اعتبار سے ایک دن بھی کم ہے، تو وہ قربانی اس کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بھیڑ دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے۔ سال بھر والے جانوروں میں اسے کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر لگتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بکرا یا بکری کے لیے 1 سال ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مفتی کسی کے لیے بھی یہ رخصت اور اجازت نہیں دے سکتا کہ 1 سال سے کم ہو کہا کہ آپ کر لو، نہیں، قربانی نہیں ہوگی اس کی شرائط میں سے۔ لیکن شان رسالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی، تمہاری ہو جائے گی، تمہارے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہی پھر وہی بکری ذبح کی۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، پہلے شرائط کے مطابق وہ جانور ذبح کیا گیا، اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا کہ میرے محبوب ابھی قربانی نہیں کی اور انہوں نے پہلے کر لی، حکم ہو گیا کہ آگے نہ بڑھو۔ اور پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کے بعد آپ نے اجازت عطا فرمائی تو اب وہ جانور شرائط کے مطابق پورا نہیں ہے، اوورآل جن کے لیے اصول ہے، لیکن یہاں حضور اسلام نے حکم دے دیا تو وہی ان کے لیے شریعت کا حکم تھا، انہوں نے کر دیا، تو اب یہ جانور بھی قبول ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ادب، تعظیم، اطاعت، اتباع، یہ سارے پہلو موجود ہیں۔
اور پہلے والے میں پہل کر دی تھی، اللہ نے بھی اس سے ممانعت فرما دی گئی۔ تو ایک اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا اور فرما دیا گیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایسے الفاظ جن میں مختلف معنی ہوں، یعنی ایک معنی کے اعتبار سے درست اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ ایسی خامی ہو یا بے ادبی کا شائبہ ہو، تو درست لفظ بھی ادا کرنے کی ممانعت کہہ دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ آیت مبارکہ یہ جب نازل ہوئی، معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے، لوگوں کو واعظ فرماتے تھے، تو اگر کوئی بات آپ کی دوبارہ سننا چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اتنا خوبصورت، فصیح، بلیغ، آسان، سہل، ہر ایک کی فہم فراست کے مطابق، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کلمات کو کوئی گننا بھی چاہے تو انگلیوں کے پورے پہ گن لیتا، اور اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ کا وہ خطاب اور وہ کلام اور وہ واعظ ہوتا۔ لیکن کسی کو سننے میں اگر وہ چاہتا کہ میں دوبارہ سن لوں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لوں، تو وہ عرض کرتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، راعینا، اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت فرما دیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تو اچھی نیتوں اور ارادوں کے ساتھ کہتے، لیکن کچھ یہود ایسے تھے جو مجلس میں ہوتے اور وہ بھی اس لفظ کو، راعینا کے کلمے کو، راعینا کچھ کھینچ کر اس کو وہ بولتے تھے، اور اس سے ان کا توہین والا معنی مراد، اور وہ ارادہ کر کے اس طرح وہ کلام کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ ایسے تھے کہ جن کو یہود کی لغت پر بھی عبور حاصل تھا، معرفت تھی، تو یہ ناراض ہوئے ان پہ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں؟ تو یہ لوگ کہنے لگے، ہم ایسا کیا مطلب، آپ لوگ بھی تو راعینا کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب بظاہر اتنا فرق نہیں ہے، راعینا، 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 یہ ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اس سے ناظرین کو ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک سیکھنا لازمی، سمجھنا، قرآن کی قرات اور تلاوت ہر آدمی کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ وہ کم از کم اتنا پڑھ لے کہ اپنی نماز درست طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہو۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اس طرح کلام کرنے لگے تو یہ صحابی پہنچ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں یہ یہود کہتے ہیں اور یہ برا ارادہ رکھ کر یہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں، سکوت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تھے تو پھر صحابہ انتظار کرتے تھے کہ اب اللہ ہی کوئی حکم ارشاد فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاموشی اور سکوت کے بعد رب نے قرآن میں باقاعدہ ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعینا مت کہو، اللہ اکبر، یعنی جو کلمہ درست تھا اور درست ارادوں کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ جو بولا جا رہا ہے، اس کلمے سے منع کر دیا گیا۔ کیوں کہ اس درست لفظ کے آڑ میں آ کر دشمن یہ غلط لفظ وہ بولتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ جس درست لفظ کی آڑ میں اگر کوئی بے ادبی والا معنی لے کر کوئی اس لفظ کو مروڑ تروڑ کر پڑھتا ہے تو درست لفظ کو ہی منع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا راعینا یہ مت کہو،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کہنا ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم کہیں گے، عرض کریں گے کہ بات ہمیں دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، اور تم کہو انظرنا، نظر فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ فرمایا تمہیں یہ کہنے کی گویا کہ نوبت ہی نہ آئے، تم کیوں یہ کہتے ہو، یہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے، میرے محبوب کو یہ بھی نہ کہو کہ یہ بات ہمیں دوبارہ کہہ دیں، بلکہ پہلے ہی غور سے اس کلام کو سنو، اور اگر دوبارہ سننا چاہو تو پھر انظرنا کہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبتوں عقیدتوں کے ساتھ پکارتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، وہاں مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مجلس میں جو بیٹھے ہوئے ہو انظرنا کہہ کر حضور علیہ السلام سے دوبارہ وہی بات تم سن لیا کرو۔ اور آج بھی ہم اپنی فریاد پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہی انظرنا کے کلمات کے ساتھ عرضیاں پیش کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ان فریادوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں، کیونکہ آپ کی قبر مبارک مزار شریف پر اللہ نے جو فرشتہ مقرر کیا ہے، فرمایا گیا اس کو اللہ نے اتنی سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو وہ سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ناموں کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے درود پیش کرتا ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب فرشتے کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا علم عطا فرمایا، آپ کو کیسی سماعت عطا فرمائی۔ تو ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریادوں کو سنتے ہیں اور فریاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے یہ ایک ادب بیان فرمایا۔ اب ایک اور ادب کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ قربان جائیں، یہ آداب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، کہ ایک دوسرے کو آواز دینی ہے۔ فرمایا ایسے نہ بلاؤ رسول کو کہ تم جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور یہی وجہ ہے اللہ نے مومنوں کو تو یہ ارشاد فرما دیا، قرآن میں یہ حکم بھی دے دیا۔ سارا قرآن ہم پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ نے دیگر انبیاء کو جو خطاب فرمائے ہیں، کہیں فرمایا یا زکریا، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا آدم، کہیں یا یحییٰ۔ یہ اللہ نے مختلف انبیاء کو جو خطاب فرمائے، پوری پوری آیات ہیں آگے، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس طور پر بھی واضح فرمایا گیا کہ آپ کو کہیں بھی اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، یعنی جہاں بھی خطاب کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے القابات کے ساتھ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی اس طرح کے کلمات کے ساتھ آپ کو خطاب کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یعنی اے محبوب آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ تو زمین و آسمان کا رب ہے، سب کچھ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کو بنانے والا اور ساری مخلوق کو پالنے والا یہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اللہ نے بھی جب اپنا تعارف اس طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا ہے تو قسم جو ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے اپنی قسم ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب ہونے کی قسم، فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین ہے، یہاں فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرآن میں خطاب کرنے کا جو ایک انداز ہے
وہ بالکل ایک نرالا ہے۔ دیگر انبیاء کے ناموں کو ذکر کیا یا نام نہیں، القابات کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں بھی تعلیم یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کریں تو ہم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اس طرح کی کلمات کے ساتھ، چاہے وہ یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات کے ساتھ، آپ کو جو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم خطاب کریں۔ اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ فتویٰ بھی ارشاد فرمایا کہ یا محمدو، یہ کہہ کر خطاب کرنا، مناجات کرنا، یہ اس کی ممانت فرمائی ہے۔ بلکہ فرمایا جن دعاؤں کے اندر بھی اس طرح کے کلمات گئے تو وہاں ان کی جگہ پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے۔ اور جو بھی دعائیں حاجت ہے اور مختلف جو دعائیں ہیں جن میں اس طرح کا نام کے ساتھ تذکرہ موجود گئے تو وہاں القابات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ ایک ادب ہے۔ اب اس کو بلا تشبیہ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آج دنیا کے اندر بھی کوئی اگر شاگرد ہے تو وہ کسی استاد کو اس کے نام سے وہ نہیں پکارتا، بلکہ استاد کو وہ اگر استاد صاحب کہہ کر وہ کسی اور اس انداز سے وہ پکارتا ہے۔ کوئی امام مسجد ہے تو امام مسجد کے نام سے اس کو نہیں پکارا جاتا، امام صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، ان کلمات کے ساتھ، مولانا صاحب، یہ مختلف انداز کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر بھی موجود ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو ماں باپ کے نام لے کر نہیں بلکہ ان کے القابات، یعنی والدہ محترمہ، امی جان، والد محترم، ابا جان، مختلفین انداز سے ہم پکارتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ اور جی ہاں، یہ ادب کا تقاضا ہے، نام لینا جائز ہے، وقت ضرورت نام لیا بھی جا سکتا ہے، مگر جو عام گفتگو ہو تو اس میں نام لینے سے گریز کیا جائے۔ تو یہ ادب کے پہلو ایک بیان کیے گئے، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ادب قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ تم ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ویسے ان کو پکارو بھی نہیں۔ اور پھر کلمات کا کیا چناؤ انتخاب کرنا ہے، وہ ایسا کرو کہ اس کے اندر بھی ادب کے یہ پہلو موجود رہیں۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ادب بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، صحابہ کرام تھے، پھر اتنی ادب والی گفتگو کہ حضور علیہ السلام سے بات کرنی، فدا کا بی ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی اس انداز سے گفتگو کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں سانپ نے جو ڈھس لیا اور حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا؟ اب جب کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اچھے پھر حواس اس وقت وہ کام نہیں کرتے، آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کا انداز فدا کا بھی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے سانپ نے ڈھس لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اور یہی ادب کا وہ انداز تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا کہ یہ پتھر ہے، اور ان کے اوپر پرندے بھی اگر بیٹھے تو وہ ان کو پتہ نہیں پرندوں کو بھی چلتا کہ ہم کس پر بیٹھے ہوئے، وہ پرندے بھی نہیں اڑتے تھے، یعنی بالکل ایسے ساکن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیتے تو وہ پیروی کے اندر بڑی کوششیں کرتے، اتباع کے اندر وہ اپنی گویا کہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا، اطاعت میں، اتباع میں اور ادب میں، تعظیم میں، ہر اس طرح کے انداز انہوں نے اپنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو بھی کرتے ہیں تو وہ اپنی ہتھیلیاں نیچے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پانی کا قطرہ ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، جسم سے وہ لگ کر زمین پر نہ گرے، ہماری ہتھیلیوں میں گرے، اور اس کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی بارگاہ رسالت کے آداب بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں یہ مختلف پہلو میں بیان کیے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کچھ آداب یہ بیان کریں گے، حضور علیہ السلام کی مجلس کے آداب،
آج بھی مدنی چینل کے ناظرین جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو وہاں مدینہ منورہ کے بھی بہت آداب ہیں، مواجہ شریف پر حاضری کے بھی آداب ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص حاضری کے جو طریقے رفیق الحرمین کے اندر بیان کیے ہیں، آپ ضرور ان کا مطالعہ کیجئے گا۔ عاشقان رسول کی جو حکایات والی کتاب ہے اس کو بھی آپ حاصل کیجئے، اور مدینہ منورہ کے جو آداب اور وہاں حاضری کے جو آداب ہیں ان کو بھی ذہن میں بٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے تو اور اس کی برکات پائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن